جو ولید کا مشاور تھا سیاسی، مروان ابن حکم، یہ شخصیت اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کے اس حصے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے مروان ابن حکم کا۔ خلیفہ سوم کا داماد ہے اور خود بنو امیہ میں سے ہے۔ خلیفہ سوم کے زمانے کے تمام حالات کا ذمہ دار یہ ہے مروان ابن حکم۔ خلیفہ کے خلاف جو شورش ہوئی، اس شورش میں اس کا بڑا دخل ہے۔ توجہ کریں، بہت مرکزی کردار ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، اور جس پر فقط بے شمار کر دیتے ہیں، لعنت کر دیتے ہیں، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں مروان کو۔ مروان کیا تھا، اس کی حکمت عملی کیا تھی، اور کتنے لوگ اس کا شکار ہوئے، اور ایک شخص نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، مختلف طبقات کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ، خود بنو امیہ کے ساتھ کیا کیا اس نے۔ خلیفہ سوم کو ان حالات تک پہنچانے والا یہ مروان ابن حکم ہے۔ میں نے پہلے کسی اور بنو امیہ کے ایک اور فرد کے بارے میں کہا تھا کہ شیعہ عموماً وہ نفرت کی آنکھ سے سب کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کرتے تاکہ شیعہ کو اصل ٹریجڈی سمجھ میں آئے۔ فقط جذباتی اور احساساتی اپنی بڑھاس نکالتے ہیں شیعہ۔ جب بھی کسی دشمن کا نام آتا ہے بے شمار کر کے گزر جاتے ہیں، اور اس بے شمار کو نہ اس کا نام پتہ ہے، نہ اس کا کام پتہ ہے، نہ اس کا طریقہ پتہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ بے شمار خود اپنے زمانے کی مروانی سیاست کا شکار بھی ہے۔ یہ خود اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، یہ بھی مروان ہی کے چنگل میں ہے۔ اب پڑھے، ذرا حوصلے کے ساتھ تدبیر کرے، معاویہ کو پڑھو، معاویہ کی سیاست پڑھو، چونکہ آج دنیا میں معاویہ کی سیاست چل رہی ہے، آپ کے اوپر معاویہ کی سیاست کی حکمرانی ہے۔ جو آپ کے اوپر مسلط ہیں 70 سال سے، یہ معاویہ کی سیاست پڑھ کر آئے ہیں۔ ضیاء الحق نے کیا کیا؟ وہ معاویہ کی حکومت قائم کی، میرے شام کا نظام آپ کے اوپر مسلط کیا، اور وہی ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہ چیپٹر پڑھیں آپ، اگر اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اسے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ بے شمار کافی نہیں ہے، بڑاس نکالنا کافی نہیں ہے۔ دشمن کی چال، دشمن کی تدبیر، دشمن کی سیاست، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مروان کو ضرور پڑھیں، یہ کردار تاریخ میں، اب ذرا سنیں یہ تھا کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو، اس کو اور اس کے باپ کو رسول اللہ نے نکال دیا تھا مدینے سے لعنت کر کے، اور فرمایا تھا کہ اس کو کبھی بھی مسلمانوں کے اندر نہیں آنے دینا۔ اس کو دھتکار دیا تھا، نکال دیا تھا، مطرود تھا رسول اللہ کا، لعنت کی تھی رسول اللہ نے اس کے اوپر۔ مروان ابن حکم اور حکم ابن وائل ظاہراً، ان کے اوپر لعنت کی تھی رسول اللہ نے، اور دونوں باپ بیٹے کو نکال دیا تھا، اور فرمایا کہ انہیں کبھی واپس نہ آنے دینا۔ انہیں ظاہراً خلیفہ دوم نے پھر ان کی توبہ قبول کی، واپس بلا لیا۔ خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ باقاعدہ سرکار میں چلا گیا، حکومت میں چلا گیا، چونکہ خلیفہ سوم کے زمانے میں بہت سیاسی تبدیلیاں کی گئیں سابقہ دو حکومتوں کی بنسبت، اور مروان ہر سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ تمام کام جو خلیفہ کے نام پر ہوتے تھے وہ مروان انجام دے رہا تھا، اور اسی نے بغاوتوں کا اور شورشوں کا ماحول پیدا کیا، اسی کے اقدامات کی وجہ سے، اور یہی شخص خلیفہ کے قتل کا ذمہ دار بھی ہے، اور آخرکار پہنچ گیا اپنے مقصد کو۔ اس نے حتیٰ بنو ہاشم کے ساتھ جو کچھ کیا اس نے، بنو امیہ کو بھی اس نے معاف نہیں کیا۔ یہ بنو امیہ کے اوپر بھی اس نے وہی وار کیے، لیکن ایک اور طرح سے۔ گھاگ سیاستدان، آج کے زمانے میں تلاش کرو مروان کون ہے، مروان جیسی سیاست کس کی ہے، مروانی سیاست کون کر رہا ہے۔ یہ خلیفہ کے زمانے میں جنگ جمل میں پکڑا گیا، قیدی ہو گیا، جنگ جمل میں امیر المومنین کے خلاف تھا،
پکڑا گیا، امیر المومنین نے حکم دیا کہ اس کو مار دو، قتل کر دو، اس کو سر قلم کر دو۔ یہ رو پڑا، امام حسن و امام حسین کے پاؤں پڑ گیا اور کہا مجھے بچائیے آپ۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے پاس آئے اور اس کی سفارش کی کہ اسے چھوڑ دیں، یہ معافی مانگ رہا ہے اور اسے چھوڑ دیں۔ امام علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، جب امام حسن و امام حسین نے اس کی سفارش کی کہ اس کو چھوڑ دیں، امام نے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے اور کون ہے یہ، وہاں بچ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ مسلسل امیر المومنین کے خلاف ہر سازش میں پیش تھا، پھر آخر کار یہ شام کا نمائندہ بنا، چونکہ ایک ہی خاندان تھا لیکن چچیرے تھے آپس میں، یہ معاویہ اور مروان دونوں بنو امیہ سے تھے لیکن الگ الگ دونوں کے خاندان تھے۔ پہلے امیر شام نے اس پر اعتماد نہیں کیا مروان کے اوپر، چونکہ پتہ تھا کہ اس نے خلیفہ سوم کے ساتھ کیا کیا ہے، اتنی قریب رشتہ داری کے باوجود خلیفہ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، یہ میرے ساتھ بھی وہی حشر کرے گا۔ باہر کے طرار تھا، بہت عیار، اس نے آخر کار امیر شام کا اعتماد بھی حاصل کر لیا۔ پہلے امیر شام اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا، بلکہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ امیر شام جب بھی اس سے بات کرتا تھا گالی دے کر بات کرتا تھا، سب کے سامنے گندی گالی دیتا تھا ماں کی، اس کو وہ ہر ایک کو گالی دیتا تھا، لیکن جو اس کا تقیہ کلام تھا وہ مروان کو گالی دیتا تھا، بہت گندی گالی ماں کی دیتا تھا اس کو، چونکہ اس کی ماں معروف تھی مروان کی۔ یہ شخص پھر قریب ہوا، مشاور بنا، اس نے بہت تقاضا کیا کہ مجھے کوئی عہدہ دیا جائے، لیکن امیر شام نے اس کو جلدی جلدی کوئی عہدہ نہیں دیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ مشاورین کا کردار ادا کرتا رہا مدینہ میں، پھر اس کے بعد شام منتقل ہو گیا۔ پھر شام میں جا کر اس نے بہت بنیادی ذمہ داریاں، حکومتی مرکزی ذمہ داریاں لے لیں، اور کرتے کرتے آل سفیان سے اس نے اقتدار چھین لیا، ابو سفیان کی اولاد سے چھین لیا۔ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، معاویہ کے مرنے کے بعد یزید اقتدار میں آیا، یزید کے بعد یزید کا بھائی، اس کا نام بھی معاویہ تھا، معاویہ دوم، یہ اقتدار میں آیا، لیکن وہ زیادہ دیر حکومت اس نے کی نہیں، چھوڑ دی اس نے حکومت، اور اس سے مروان نے لے لی۔ اب خلیفہ مروان ہو گیا، یہ خود حاکم ہو گیا تمام مملکت کا۔ اور اس کے بعد سب آل مروان آئے، عبد الملک ابن مروان، ولید ابن عبد الملک، یہ اس کی اولاد سے ہیں، جنہوں نے ظلم کی انتہا کی بعد میں، وہ اس کی اولاد میں سے تھے، یہ حاکم بنا۔ ایک شخص رسول اللہ کا دتکارا ہوا ملعون مسلمانوں کا حاکم بھی بنا، اقتدار میں بھی آیا۔ وہاں تک اس نے سفر کیا اور بہت اہم کردار، ہر واقعے میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ میں، چونکہ یہ سیاسی تھا، بنو امیہ کا خالص سیاسی فرد یہ تھا، ولید بعضوں کے بقول نا تجربہ کار تھا، غیر سیاسی تھا، یا بعضوں کے بقول نرم دل تھا، یہ حدثیں گیسیں گمان ہیں سارے ولید کے بارے میں، یہ سارے پلید خاندان تھا، ایک سے بدتر ایک تھا، لیکن شخصیتی فرق ہوتا ہے، شخصیتوں میں فرق ہوتا ہے، شمر میں اور خولی میں بھی فرق ہے، شمر میں اور عمر سعد میں فرق ہے، شمر میں اور حرملہ میں فرق ہے، شخصیت کا فرق ہوتا ہے، جلادوں میں بھی آپس میں فرق ہوتا ہے شخصیت کا۔ اس شخص نے بہت مسلمانوں کی تاریخ میں، تاریخ کا رخ موڑنے میں، کانٹا بہت بدلنے میں اس کا بنیادی کردار ہے مروان کا۔ اس لیے میں
عرض کرتا ہوں جوانوں کو کہ مطالعہ کریں، تاریخ کا دقیق مطالعہ کریں، مستند کتابوں کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ سارا تاریخ کا سلسلہ ماجرا سمجھ میں آئے سارا. اور پھر وہ اس آئینے میں دیکھو، آج کے زمانے کو دیکھو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. انہی کی سیاست، انہی کے رویے دہرائے جا رہے ہیں، تکرار کیے جا رہے ہیں.